ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی شان سب سے اعلیٰ، ان کی نبوت کی بہت بڑی ایک دلیل ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے قرآن پاک، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قوم سمود نے ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی، آج کلام اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کا معاملہ رکھیں ایک طرف، مسلمان کہلانے والے کلام اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگ بہت اچھے کپڑے کا جزدان غلاف بنا کر قرآن لپیٹ کر تو رکھتے ہیں، شادیوں کے موقع پر اس کے سائے میں لڑکیوں کو رخصت کرتے ہیں، جہیز میں بھی دے دیتے ہیں، قرآن کریم کا نسخہ ضرور دے دیتے ہیں، مگر میں اور آپ ذرا غور کریں، دھیان دیں، کیا ہم اس کلام کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کا حق سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم روز اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ تو اگر ایسا نہیں تو پھر ندامت ہمارا حصہ ہوگی، ہمیں بھی شرمندگی اور پچھتانا پڑے گا۔ پہلے لوگ معزز تھے قرآن کی برکت سے، اور آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر۔ ہم اس قرآن کی قدر نہیں کر سکے، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہو گئی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جھوٹی خبروں کا اخبار صبح صبح ہمیں چاہیے، گھر میں ہر شخص کی کوشش پہلے وہ پڑھے، پیسے دے کر خریدتے ہیں، جتنے کا بھی آتا ہے، وہ انگلش ہو، اردو ہو، جو زبان بھی ہو، جھوٹی خبریں یا عجیب خبریں سیدھا نہار منہ جا کر، کہتے ہیں نا نہار منہ آپ کا خالی پیٹ ہوتا ہے، فاسٹنگ، کلیجے پہ جا کے لگتی ہیں، وہ آپ پڑھتے ہیں شوق سے، مگر سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھتے۔ اخبار پڑھنے پہ کوئی ثواب نہیں ملتا، قرآن پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ ہمارے مقدر سنورتے ہیں، ہم سے بلائیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نور ہے، رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، مگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ جب دھوکے اور فریب کا دخل ہو جائے زندگی میں تو پھر سچائی کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب سے ڈرایا، انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا۔ آج ان کا حال سن کر بھی، ان کا انجام سن کر بھی ہم نہیں سیکھ رہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں، ساری رات جاگ کر میچ دیکھ لیتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، کیا چیز، کتنا ٹائم ہم لگا دیتے ہیں، مگر 10 منٹ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب یہ اٹھ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، کیا کریں گے ہم؟ کبھی سوچا؟
اس قرآن سے پیار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سینے سے لگا کر کہتے تھے ھذا کلام و ربی، ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسکول جاتے ہوئے بچے جو بستہ بیگ اٹھاتے ہیں اس کو پشت پہ رکھتے ہیں، اپنی پشت پہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھنے والے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تعلیم پیچھے رہ جائے گی، یہ قرآن آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ اگر ہم غور کریں، ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، مگر ہم نے اس قرآن سے پیار کرنا چھوڑ دیا، پڑھتے بھی نہیں۔ جب پڑھیں گے نہیں سمجھنا تو پھر اور زیادہ دور ہو جائے گا، اور عمل تو بہت زیادہ دور ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم روز پڑھنا چاہیے۔ اپنے دن کی ابتدا کریں، صبح اٹھیں، فجر میں نماز پڑھیں، اس کے بعد سورج نکلنے تک قرآن پڑھیں، سورج نکلے 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے کاموں پہ نکلیں، دیکھیں سارا دن برکت ہی برکت ہوگی، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ ساری دنیا کے سامنے جھکتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے جھکیں گے پھر کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ سفر کر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان بہت ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر صرف ذکر کرنا تیرے لیے پورا کافی نہیں ہے، تو کلام پاک کو پڑھ، اس کو سمجھ، اس پر عمل کر۔ اللہ اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، مگر جب تک تو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے احکام نہیں پڑھے گا، نہیں سنے گا، عمل نہیں کرے گا، تو پھر تجھے پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا بچپن میں، اب شرماتے ہیں، اور شرماتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو کیا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر ہے؟ بچپن میں پڑھا ہوتا، ساری زندگی پڑھتے، اب بھی نہیں پڑھا تو پڑھنے میں دیر کیوں ہے؟ سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگوں سے پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کہیں گے اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ پورا جسم تمہیں ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا اللہ کو یاد کرتے ہو؟ اس کا کلام پڑھتے ہو، جو تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہے؟ مگر نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا قرآن کا حق ہے کہ اسے روز پڑھا جائے اور روز ختم کیا جائے۔ 1 دن میں نہیں کرتا، 2 دن میں کرے، 2 دن میں نہیں کرتا، 7 دن میں کرے، 7 منزلیں ہیں، روز 1 منزل پڑھے۔ یہ بھی نہیں کرتا تو مہینے میں 1 بار ضرور پڑھے۔ ہم تو شاید سال میں 1 مرتبہ مشکل سے پڑھتے ہیں، رمضان میں۔ اس کے علاوہ رکھا ہے قرآن، پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن سے آج بھی پیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایسے بھی ہیں کہ روز بہت زیادہ وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جو پڑھیں گے اپنا فائدہ کریں گے، نہیں پڑھیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ بات چلی تھی کہ فرمائشی معجزہ مانگ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ تباہ ہو گئے،
پچھتاتے رہے مگر پچھتانا ان کے کام نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کے والد کا نام ہاران بیان ہوا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بھائی ہاران، اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں، جس طرح کے کتابوں میں ہے۔ لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ انہیں اردن کے قریب ایک علاقہ صدوم یا صدوم کہلاتا ہے، اس کی طرف نبی بنایا گیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبوت سے سرفراز ہوئے، اور انہوں نے قوم کو جا کر پیغام دیا، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، اس کا کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میرا کہنا مانو، تمہارا اس میں بھلا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ